آپ سب نے دیکھا کہ لوگوں نے خود عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسلام آباد میں اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اسلام آباد میں آسمان سے اولے نہیں پتھر برسنے لگ گئے۔ آپ کو شغل میلے کرکٹ کنسرٹس میں لگا کر آپ کی جیب سے پیسے چرائے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو مال نیوٹریشن ہو رہی ہے، آپ کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں پانی بند ہو گیا، آپ کی بجلی مہنگی کر دی بھی ہے۔ جو جتنا اچھا شغل لگاتا ہے، جو لوگوں کو جتنا اچھا بے وقوف بناتا ہے، لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ شوبز کے لوگ ہیں آپ کے لیڈر جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھکا مار دیا، یہ ورلڈ کپ جتا دیا، کیا کیا بھائی؟ ہو آر یو؟ جس کا کام ہے اپنی اتھارٹی انفورس کرے، وہ کون ہے؟ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہو آر یو، تو یہ رائٹ ہے ان سٹیک ہولڈرز کا جو ملک کے اندر، جن کے سٹیٹس ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں ملک کے اندر ہی گزارنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج دو بڑی اہم باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہیں، اور دوسری بات بڑی اہم ہے، اور وہ آج کل جو پولیٹیکل سینیریو پاکستان میں چل رہا ہے، اور ہر ایک، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک ہی سوال کرتا نظر آ رہا ہے کہ ہو آر یو؟ کہ یہ آرمی کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ ہو آر یو؟ تم ہوتے کون ہو فلاں کام کرنے والے؟ تم ہوتے کون ہو ایسا کرنے والے؟ تو اس کا آنسر بھی ہم دینے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ بات میں مینشن کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے سے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب لکھ دیا گیا ہے، اور چاہے وہ اکتوبر 7 ہو، اس سے پہلے بھی گزارش کی تھی، پھر اس کے بعد بھی بار بار یہ گزارش کرتا رہا ہوں، چاہے وہ جنوری ہو، چاہے وہ 20 جنوری ہو کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صورت میں جو عذاب نازل ہوا۔ پنکھا بے شک چلا لیں۔ تو تب تک، جب تک میں کہہ رہا ہوں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اب کی بار یہ کل اور پرسوں جو ہوا ہے، تاحال میں نے عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن آپ سب نے دیکھا کہ لوگوں نے خود عذاب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اسلام آباد میں اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اسلام آباد میں آسمان سے اولے نہیں پتھر برسنے لگ گئے۔ جو آسمان سے برسا ہے پرسوں اسلام آباد میں، وہ اولے نہیں تھے، وہ پتھر تھے، اور وہ کنکریاں بھی نہیں تھیں، وہ اس سے بڑی کوئی چیز تھی۔ اور یہ جو آسمان سے برسا ہے نا پرسوں اسلام آباد میں،
اور اس سے جو نقصان ہوا ہے، اس سے جس چیز کے اوپر پڑا ہے نا اس نے توڑ کے رکھ دی ہے، چاہے وہ گاڑیوں کے شیشے ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، چاہے وہ بلڈنگز ہوں. بعض گاڑیوں کی تو باڈی کو توڑ کے وہ بالکل سوراخ کر دیے اس نے. اور مضبوط ترین شیشے جس کو وہ ٹیمپرڈ گلاس کہتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتی، وہ تمام تر ٹوٹے ہیں، آسمان سے ایسے پتھر برسے ہیں. تو میں نے نہیں کہا، لوگوں نے خود عذاب کا لفظ استعمال کیا. اب سوشل میڈیا دیکھ لیں بھرا ہوا ہے کہ اسلام آباد میں اللہ کا عذاب نازل ہونے لگ گیا. اور یہ جو آسمان سے برسا ہے نا، یہ بذات خود ہمیں بڑے امپورٹنٹ سگنلز دے رہا ہے. قرآن میں 2 جگہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسانے کا ذکر بڑا اہم کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہوگا، لیکن 2 جگہ پہ بڑا کلیئر ہے. اور جب آسمان سے پتھر برسے نا تو آپ سمجھ جائیں کہ دونوں میں سے ایک بات یا دونوں باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، فرشتے کو حکم دیا کہ ان کا عالیہ صاف الہا کر دو، کہ ان کی بلندی کو پستی کر دو. عالیہ صاف الہا، ان کا سر پاؤں کر دو. عالیہ صاف الہا، ان کا اوپر والا حصہ نیچے کر دو. یعنی فرشتے کو حکم دیا کہ پوری بستی کو اٹھاؤ، عالیہ اس کی اوپر والی سائڈ کو اٹھا کے پٹک دو، صاف الہا کر دو، نیچے والی سائڈ کر دو. اور پھر چھوڑنا نہیں، عالیہ صاف الہا کر کے چھوڑنا نہیں. پھر کیا کیا؟ آسمان سے پتھر برسائے. آسمان سے کیا برسائے؟ پتھر برسائے. قوم لوط کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ چکے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس حجت تمام ہو چکی تھی، اللہ کے نبی آ چکے تھے، انہوں نے کہہ دیا تھا کہ حرکتیں اپنی ٹھیک کر لو، اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ، مجھے نبی مان لو، نہیں مانو گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے. پہلی بات ایز اے جنرل پرنسپل انہوں نے اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. حجت تمام ہو چکی تھی، اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا کہ یہ مانیں گے تو بخشے جائیں گے ورنہ دنیا میں ہی تباہ کر دیے جائیں گے. تو پہلا کام انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد اللہ کی نافرمانی پہ ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ نے پتھر برسائے. اور عذاب کی صورتیں بھی ہیں، ابھی صرف اس بات ہو رہی ہے پتھر برسانے کی. تو پہلی بات ایز اے جنرل پرنسپل کہ انہوں نے حجت تمام ہونے کے بعد اللہ کے نبی کی طرف سے اللہ کی طرف سے میسج آنے کے بعد بات نہیں مانی، چاہے وہ کوئی بھی بات ہو، اللہ نے تباہ کر دیا پتھروں کی صورت میں، پتھر برسایا آسمان سے. دوسری بات ایز اے ویری اسپیسیفک اور ٹو دا پوائنٹ بات کہ ان کے اندر وہ قباحت تھی کہ مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پتھر برسائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ عملے قوم لوط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنے بعد تمہارے اندر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے ان میں سے عملے قوم لوط ایک ہے. اور آپ کو معلوم ہے پہلے تو سوشل میڈیا سے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا، اب تو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو آ رہی ہوتی ہے، خبر آ رہی ہوتی ہے، اور زیادہ تر وہ لوگ جو دین کے دعوے دار بنتے ہیں، اللہ کے دین کو بیچنے والے ہیں، خود کو مسجدوں کو سنبھالنے والے، مدرسے چلانے والے کہتے ہیں، زیادہ تر لوگ وہ والے اس بدکاری میں ملوث ہیں. عام لوگ بھی موجود ہیں، وہ اس کو ہم جنس پرستی کو، LGBT کو، یہ چیزیں پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پہلے نمبر پہ وہی ہیں جو خود کو دین کا دعوے دار کہتے ہیں، مولوی، جو اصل میں دین کے ہیکرز ہیں، ہائی جیکرز ہیں، اصل میں پائریٹس آف دین ہیں، جنہوں نے اللہ کے دین کی کشتی کو ہائی جیک کیا ہوا ہے طاقت کے زور کے اوپر، اسلحے کے زور کے اوپر. سب سے زیادہ وہ لوگ خود اس میں مبتلا ہیں. اس وجہ سے اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر برسنے لگے. آپ نے تو F6 اور اسلام آباد کے باقی سیکٹرز کی تصویریں دیکھی ہوں گی، وہ پتھر مدرسوں پہ بھی پڑے ہیں، ان کے باہر کھڑی ہوئی گاڑیوں کو بھی انہوں نے تباہ کیا ہے. تو دوسری بات یہ
باقی جگہ پہ بھی جہاں جہاں پڑھیں یہ اللہ کا عذاب ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یہ پتھر ایسے نہیں برس گئے کہ بس جی کسی کی بھی گاڑی کھڑی تھی تو کچھ نہیں ہوا. نہیں، جس کی گاڑی کھڑی تھی اٹ ہیپنڈ فار اے ریزن. جس کے سر پہ پڑا اٹ ہیپنڈ فار اے ریزن. یا تو اس کے اوپر آزمائش ہے یا اللہ کا عذاب ہے. اور آزمائش ایسی نہیں ہوتی. بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ وہ کچھ خوف کی صورت میں ہوتی ہے، آسمان سے پتھر برس کے، آسمان سے بجلی گر کے بالکل تباہ نہیں کر دیتی. یہ جس چیز کو بطور عذاب قرآن میں بتایا گیا ہے وہ اگر کسی کے اوپر نقصان کرے گی تو وہ عذاب ہی ہے، وہ آزمائش نہیں. تو پہلی بات کہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہونے کے بعد اس کو نہ ماننا، اس وجہ سے اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے منہ سے کہلوانا شروع کر دیا. مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمام تر آپ سوشل میڈیا کی پوسٹ دیکھ لیں، زیادہ تر میں یہی کہا گیا ہے کہ یہ آسمان سے پتھر برس رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہے. اور مین سٹریم میڈیا والے بھی تھم نیلز یہی لگا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا. اللہ کا عذاب یا قدرتی آفت؟ تو قدرتی آفت اللہ کا عذاب ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہے، اور کیا ہے. تو الحمدللہ کہ اس دفعہ جب سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر وہ سائنس اور وہ اپنی وہ جو ایفیشنسیاں ہیں نا وہ لوگوں کو چھوڑنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا جی کلائمیٹ چینج، کیونکہ ان کو پتہ ہے کتنی دیر جھوٹ بولیں گے پھر سر پہ پڑ جائے گا. کلائمیٹ چینج ہوا ہے تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہے نا. تو اب بار بار ریمائنڈر، آج پھر ریمائنڈر سن لیں کہ یہ حجت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام ہو چکی ہے کہ پاکستان کو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر لیا تھا. یہاں پر اللہ کا نظام آنا پاکستان کی تقدیر ہے، اور اللہ کا نظام صرف اور صرف نظام خلافت ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماڈل خلافت، ایک انیشل سٹارٹ اپ یہاں پر شروع کروا دیا ہے. اسلام آباد میں ہماری اس خلافت کی صورت میں، اسلام آباد کے اس حصے میں جہاں پہ الحمدللہ اولے پڑے ہی نہیں ہیں، یہاں پہ ہلکی سی بارش ہوئی اور بڑی ٹھنڈی ہوا چلتی رہی. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس خلافت اور اہل خلافت کے لیے ایک رحمت بنا دیا جو یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر عذاب کی صورت میں برس رہی تھی. الحمدللہ بلکہ اتنا اچھا ہو گیا کہ مجھے قرآن کی وہ آیات یاد آنے لگ گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سکینت نازل کر دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیند میں سلا دیا. اور وہی ٹائم تھا کہ بڑا موسم سخت ہو رہا تھا، اور وہ تو میں کچھ لینے کے لیے باہر گیا اور واپس آیا تو گرمی تھی تو میری آنکھ لگ گئی. اٹھا تو وہ میں نے ڈلیوری والوں کو کچھ کہا ہوا تھا کہ جی کچھ دے دیں، تو انہوں نے کہا سر وہ بارش ہو گئی تھی تو آ نہیں سکے. میں نے باہر نکل کے دیکھا کہ وہ موسم اتنا پلیزنٹ ہو چکا تھا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں بڑے سکینت سے سکون سے سلا بھی دیا، اور پھر اس کے بعد شام تک بڑا اچھا موسم رہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر بطور رحمت کر دیا. ہنسنے والے پھر ہنسیں گے لیکن منانے والے بڑے ڈاڈے ہیں، وہ منوا کے چھوڑیں گے، کتنے دن ہنس لو گے. تو یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ تماشا لگا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آرمی والوں کو، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ والوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو آر یو، کہ تم ہوتے کون ہو فلاں کو جیل میں ڈالنے والے، تم ہوتے کون ہو ہم سے سوال کرنے والے، تم ہوتے کون ہو پاکستان میں ایک ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کرنے والے، تم ہوتے کون ہو شہباز شریف اور ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنے والے. تو یہ ہو آر یو کا بہت زیادہ سوال ہو رہا ہے. تو یہ ہو آر یو کیا چیز ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اچھا، وہ جاوید چودھری نے ایک کالم لکھا تھا، کافی پرانی بات ہے، میں ریفر کرنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ ہے کہ گیو دا کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. تو بڑا امپورٹنٹ لیسن تھا اس کے اندر کہ جاوید چودھری لکھتے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کہ ایک علاقہ تھا، ملک تھا یا غالباً شہر تھا، تو وہاں پہ نا بادشاہ کی وفات کے بعد اختلاف ہو گیا کہ اگلا بادشاہ کون بنے گا. تو ویسے تو وہاں اصول یہ تھا کہ جب بادشاہ فوت ہو جاتا تھا تو اس کے بیٹے کو بنا دیا جاتا تھا، لیکن یہاں پہ اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا، نہ ہی کوئی بھائی تھا کہ چچا بچے کے یا بادشاہ کے بھائی یا کچھ. تو اب وزراء اور وہاں میں ان میں اختلاف ہو گیا. تو وہاں پہ ایک دانا تھا، ایک بزرگ وزیر تھا، اس نے کہا کہ اگر میں یہاں پہ نہ بولا تو یہ آپس میں وزراء لڑتے رہیں گے، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، میں کوئی ایسی عقل مندی کی بات کر دیتا ہوں کہ جس سے جھگڑا ختم ہو جائے. تو اس وزیر نے کہا کہ ایسا کرو کہ کوئی اصول رکھ لو، جو اس پہ پورا اترے گا اس کو ہم بادشاہ بنا دیں گے. تو طے یہ پایا کہ محل میں صبح سب سے پہلے جو داخل ہوگا، صبح سورج نکلنے کے بعد جو سب سے پہلے بادشاہ کے محل میں داخل ہوگا ہم اسے بادشاہ بنا دیں گے. اب وہ یہ کہنا بھول گئے کہ وزیروں میں سے کوئی داخل ہوگا یا عوام میں سے کوئی داخل ہوگا، بس کہہ دیا انہوں نے، بات طے پا گئی، جھگڑا ختم ہوا. اگلے دن ایک مداری تھا، وہ ڈگڈگی بجاتا، اس کی عادت تھی، صبح صبح نکلتا تھا، وہ تو سورج سے پہلے ہی نکل جاتا تھا. تو وہ اپنی روٹین میں جا رہا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ محل کے اندر یہ طے پایا ہوا ہے. وہ اپنے حساب سے جا رہا تھا اور اس نے وہی کیا جیسے بادشاہ سلامت سے بخشش لینے آتا تھا، تو علاقوں جاتا تھا. اس علاقے میں پہلی دفعہ آیا تھا، تو وہ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ دروازہ کھلا انہوں نے رکھا تھا کیونکہ کوئی بھی داخل ہو جائے تو پتہ چلے. بہرحال وہ محل کے اندر داخل ہو گیا ڈگڈگی بجاتا ہوا، بچہ جمورا شغل دکھاتا، بندر اس کے ساتھ تھا، وہ شغل لگاتا تھا. تو اب اس کے ساتھ علاقے محلے کے بچے بھی تھے، لوگ بھی تھے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا، وہ شغل دیکھتے دیکھتے وہ بھی ساتھ. اب جب وزراء پہنچے تو انہوں نے دیکھا جی جو بادشاہ سلامت کے محل میں تو شغل لگا ہوا ہے، مداری اپنا تماشا دکھا رہا ہے، ادھر بندر ناچ رہا ہے، ادھر سے بکری سائیکل چلا رہی ہے، ادھر سے ریچھ گھوم کے دکھا رہا ہے. تو مداری نے خوب ڈالا ہوا ہے اور ساتھ لوگ جمع ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے. اب وزراء آئے تو انہوں نے کہا یہ کیا چکر ہے بھائی. تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارا تو یہ تھا کہ کوئی وزراء میں سے آئے، کوئی صاحب اہل ثروت اور دولت اور عزت ان میں سے کوئی آئے. تو اب وہ اپنے اس کو فیصلے کو تبدیل کرنا ہی چاہتے تھے، لیکن لوگوں نے شور مچا دیا کہ بھئی یہ تو طے ہوا تھا، اور اس کے ساتھ لوگ ہی اتنے تھے، تماشا دیکھنے والے اتنے تھے. تو بہرحال آخر میں یہی ہوا کہ بچہ جمورا کے ساتھ کیا تھا، جمہوریت تھی، عوام بڑی جمع ہو گئی تھی اور لوگ تھے کہ یار شغل بھی بڑا اچھا لگاتا ہے، تو چلو داخل بھی سب سے پہلے ہوا ہے، اس کو بادشاہ بنا دیا. اس نے بادشاہ بنتے ہی جی کہا کہ جی حلوہ پکاؤ. حلوہ پکایا، خود بھی کھایا، سب کو کھلایا. اچھا، اب وہ صبح کے حلوہ پکاؤ، شام کو کہ حلوہ پکاؤ، دوپہر کو کہ حلوہ پکاؤ، رات کو پھر کہ حلوہ پکاؤ.
اب وہ بادشاہ سلامت تھے، حلوے پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، وزیر بھی کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہا ہے، ریچھ بھی حلوائی کھا رہا ہے، بندر بھی اس کا حلوائی کھا رہا ہے، اور جو لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کو بھی کہہ رہے جی کھاؤ۔ اچھا، وہ صبح حلوہ، شام حلوہ، دوپہر حلوہ کرتے کرتے اسی طرح دن گزرنے لگ گئے، اور روز وہاں پہ شام کو وہ لگتا تھا، ریچھ کرتب دکھاتا تھا، بندر ناچتا تھا، بکری سائیکل چلاتی تھی، اور وہ سارے لوگ تماشا دیکھتے تھے، بڑے پورے بادشاہت والے پورے عوام خوش ہو گئے، بھئی یہ تو بہترین قسم کا بادشاہ آ گیا، نہ کوئی ڈسپلن ہے، نہ کوئی پوچھ ہے، کام پہ جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جانا تو حلوہ کھاؤ، اتنا پک رہا ہے۔ تو اب ساتھ والی ریاست والوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی ادھر تو یہ چل رہا ہے کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا وہ بچہ جمورا گھوم جا، بچہ جمورا جھوم جا، یہی چل رہا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جاسوس وغیرہ بھیجنا شروع کر دیے، کام کرنا شروع کر دیا۔ تو کچھ انٹیلیجنس والوں نے انہیں خبر دی کہ بادشاہ سلامت کام خراب ہو گیا ہے، یہ دشمن انفلٹریٹ کر رہا ہے، ہماری آرمی کو بھی اندر سے ویک کرنے لگ گیا ہے، اور بارڈر پہ بھی انہوں نے فوجیں لگانا شروع کر دی ہیں، تو آپ بتائیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا بچہ جمورا جھوم جا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم کیسے جھومیں؟ انہوں نے کہا اچھا حلوہ پکاؤ۔ وہ پھر حلوہ پکا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ بارڈر پہ انہوں نے داخل ہونے لگ گئے ہیں، تو ہم ریٹیلیٹ کریں، جنگ کریں، ری انفورسمنٹ بھیجیں، کیا کریں؟ انہوں نے کہا بچہ جمورا جھوم جا۔ انہوں نے کہا ادھر کیسے جھومیں، ادھر تو جنگ لگی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا حلوہ پکاؤ۔ انہوں نے حلوہ پکا کے بارڈر پہ فوجیوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ اچھا حلوہ کھا رہے کرتے کرتے جناب محاصرہ ہو گیا محل کا، کیپٹل تک آ گئے۔ نے کہا اب کیا کریں بادشاہ سلامت؟ نے کہا حلوہ پکاؤ۔ وہ اندر فوج داخل ہو گئی، انہوں نے کہا اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا حلوہ پکاؤ۔ اچھا، کرتے کرتے وہ محل تک آ گئے، اس کی کابینہ تک آ گئے، وزراء کو اٹھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ کے پاس ضرور کوئی بہت بڑی پلاننگ ہوگی، اتنا انٹیلیجنٹ ہم نے پہلے بادشاہ دیکھا ہی نہیں، آخری لمحے یوں کیسی چال چلے گا نا کہ سب کچھ پلٹ جائے گا۔ تو وہ بھی خوش ہوتا رہا، تالیاں بجواتا رہا کہ بھائی میری بھی تعریف ہو رہی ہے۔ تو جب آخری وقت میں جب وہ محل میں فوجیں داخل ہو گئی تو وہ وہاں سے اپنے تخت سے اترا، ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کو کہا گھوم جا، اور بکری کو کہا تو چل سائیکل چلا، اور اس نے کہا بچہ جمورا گھوم جا۔ وہ محل سے باہر جانے لگ گیا۔ تو اب وہ جو سپاہی تھے، فوج تھی، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ بادشاہ سلامت مداری ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مداری۔ وہ محل سے ڈگڈگی بجاتا ہوا گھوم گیا، محل پہ بھی قبضہ ہو گیا، وزراء بھی گئے، حرم بھی پامال ہوا، بادشاہ کے گھر والوں کو، عورتوں کو بھی اٹھا کر لے گئے، اور پورے علاقے کے اوپر قبضہ بھی ہو گیا۔ تو جناب یہ جو بچہ جمورا ہے نا، بچہ جمورا، یہی ہے آج کل کی ڈیموکریسی کی اگزامپل۔ اور یہ بات مجھے یاد اس لیے رہے گی کہ میں بڑا سوچتا تھا ایسا بچہ، ٹین ایجر، بڑا انسان سوچتا ہے کہ آس پاس جس دنیا میں آنکھ کھول رہا ہوں، اس کو سمجھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ میں یہی سوچتا تھا کہ جو جتنا زیادہ شغل لگائے گا لوگ اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، جو جتنا زیادہ انٹرٹین کرے گا لوگ اسی سے زیادہ تالیاں بجائیں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ میتھمیٹکس پڑھانا شروع کر دیں، چوک میں کھڑے ہو جائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں کہ جی میں میتھس پڑھاؤں گا، ادھر آ جائے، اور ساتھ ہی عاطف اسلم کہے کہ جی میں گانا سناؤں گا، کدھر لوگ جمع ہوں گے؟ میتھ پڑھنے آئیں گے لوگ، اکنامکس پڑھنے آئیں گے، وہ تو کنسرٹ میں جائیں گے، تالیاں بجائیں گے، سیٹیاں بجائیں گے۔ اچھا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد یہ ہو کہ ایک اور بندہ آ جائے، وہ کہے کہ جی میں آپ لوگوں کو آپ کے اصل مسائل بتاتا ہوں، آپ کو شغل، میلے، کرکٹ، کنسرٹس میں لگا کر آپ کی جیب سے پیسے چرائے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو مال نیوٹریشن ہو رہی ہے، آپ کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، آپ کے گھروں میں پانی بند ہو گیا، آپ کی بجلی مہنگی کر دی۔ تو ساتھ میں ایک اور بھی آ جائے، ابرار الحق بھی آ جائے گانا سنانے کے لیے اسی سٹیج کے اوپر، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ لوگ اس کی اکنامک سمجھیں گے یا ابرار الحق کا گانا سنیں گے جا کے؟ اچھا، پاویں گھر میں پانی نہ ہو، پاویں بچے بھوکے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ تب بھی ان کی پریورٹی یہی ہوگی پہلے ذرا یہ شغل تو دیکھ لیں، اور اس کے بعد آپ الیکشن کرائیں کہ جی اس کا پریزیڈنٹ کس کو بنایا جائے۔
اچھا جو گانا اچھا سناتا ہے وہ دعوے بھی اچھے کرے گا, وہ اسپیچ بھی اچھی کرے گا, وہ ایکسپلین بھی اچھی کرے گا. او جی تسی بے فکر ہو جاؤ, آپ نے بس میرے ساتھ دینا ہے, شغل بھی خوب ملے گا, کھلاؤں پلاؤں گا بھی سب کو, اور بہترین ہم مزے کریں گے, کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی. کون جیتا ہے گا الیکشن بتائیں؟ کیا وہ اکنامکس پڑھانے والا جیتے گا, میتھس پڑھانے والا جیتے گا, لوگوں کو ان کے مسائل سمجھانے والا جیتے گا؟ ایون کوئی چندہ بھی دے رہا ہو, لوگوں کو راشن بھی تقسیم کر رہا ہو, الیکشن کنسرٹ پہ والا ہی جیتے گا, گانا سنانے والا ہی جیتے گا. یہی مثال ڈیموکریسی کی بھی ہے. جو جتنا اچھا شغل لگاتا ہے, جو لوگوں کو جتنا اچھا بیوقوف بناتا ہے, لوگ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن جو شوبز کے لوگ ہیں آپ کے لیڈر جن کو آپ کہہ رہے ہیں یہ چھکا مار دیا, یہ ورلڈ کپ جتا دیا, کیا کیا بھائی؟ وہ گیند کو بلے مارے ہیں, یہ کیا کیا ہے؟ یہ انٹرٹینمنٹ ہے, یہ شوبز ہے, یہ کوئی عقل مندی کا کام تھوڑا ہی ہے. اس میں کون سی انٹلیکٹ لگتی ہے؟ جو اٹھ کے نعرہ لگا دے تم ادھر ہم ادھر, گالیاں دے کے کہے کہ پتہ نہیں دفع ہو جاؤ فلاں کرو, ملک توڑ کے رکھ دے, تو لوگ تو اس کی شوبدہ بازی کے پیچھے نا, مداری ہے نا وہ, اس کے پیچھے چل پڑیں گے, اس کو ووٹ دے دیں گے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بڑا اچھا ہے. تو یہ ڈیموکریسی کی مثال ہے. عوام کو جو جتنا اچھا چونا لگاتا ہے, جو جتنا اچھا شغل لگاتا ہے, جو جتنا اچھا میلہ لگاتا ہے, بچہ جمہورہ کرتا ہے, لوگ اس کو ووٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. اور جب اس کی باری ختم ہو جاتی ہے, وہ ڈگڈگی بجاتا ہوا مداری کی طرح باہر نکل جاتا ہے. محل جانے اس کے لوگ جانے, اس نے 4 دن شغل لگا لیا, حلوہ کھا لیا, مزے کر لیے, جائیداد بنا لی. Who are you جس کا کام ہے اپنی اتھارٹی انفورس کرے, وہ کون ہے؟ وہ وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے سٹیکس ہوں, ملک کے اندر معیشت اوپر نیچے ہونے سے اس کو تکلیف ہو, جس نے اپنے بھائی بند کولیگز کا خون بہتے ہوئے دیکھا ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑے اچھے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, جائیدادیں وہ بھی بناتے ہیں, کرپشن وہ بھی کر رہے ہیں, لیکن کمپیریٹیولی جو آپ کے لیے اسلحہ لے کر تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے, کچھ نے جانیں دی ہیں, کچھ نے سینوں کے اوپر گولیاں کھائی ہیں, چاہے کسی نے پیٹھ پہ بھی کھائی ہوں, اس کا سٹیک ہے وہ 30 35 50 سال ملک کے لیے, اپنی سٹیٹ کے لیے سوچتا رہا ہے. اس وجہ سے وہ چیف آف آرمی سٹاف بنا ہے, وہ اس وجہ سے ISI کا چیف بنا ہے. ضروری نہیں ہے سب میرٹ پہ بنے ہوں, پھر بھی اس نے اپنی ساری کی ساری جو انرجیز ہیں وہ اس کے اوپر لگائی ہیں کہ ملک کو کیسے بچایا جائے. بیچ میں کرپشن بھی کی ہوگی, بیچ میں کوتاہی بھی کی ہوگی اپنے فرض میں, لیکن ایک بندہ ہے وہ ادھر سے اٹھتا ہے, شغل لگاتا ہے, گانا سناتا ہے, میچ کھیلتا ہے, گیند گھماتا ہے, وہ کہتا ہے او ادھر آ جاؤ جی میں بہت اچھا شغل لگا رہا ہوں, لوگ اس کو ووٹ دینا شروع کر دیں, تو وہ اتھارٹی نہیں بن جاتا. آپ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ عوام کا لیڈر ہے. عوام کا لیڈر تو بیوقوف ہو سکتا ہے بھائی. چڑیا گھر کے اندر الیکشن کرائیں, کون جیتے گا بتائیں؟ شیر جیتے گا جو دھاڑتا ہے, بو سارے ڈر جاتے. لوگ کہتے ہیں گدھا جیتے گا, گدھا بھی نہیں جیتے گا, بندر جیتے گا. بندر سے صحیح شغل لگاتا ہے, چمپینزی صحیح شغل لگاتا ہے, لوگ آتے ہیں ان کے اوپر پیشاب بھی کر دیتا ہے, پھر تالیاں بھی بجاتا ہے, چیخیں بھی مارتا ہے. چڑیا گھر میں کرا کے دیکھ لے بے شک. تو اسی طرح جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ کہیں پہ بھی نہیں ہو سکتی. وہ صرف اور صرف ایک مداری کے شغل کا نام ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ who are you, تو یہ رائٹ ہے ان سٹیک ہولڈرز کا جو ملک کے اندر, جن کے سٹیٹس ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں ملک کے اندر ہی گزارنی ہیں. ٹھیک ہے انہوں نے بچے باہر بھیجے ہیں, ٹھیک ہے ان کے ایسٹس بن گئے ہیں, لیکن باقیوں نے کیا کیا نہیں کیا؟ باقیوں نے بھی تو سب کچھ کیا. اور یہ جو who are you ہے نا, جن کو اسٹیبلشمنٹ کہا جا رہا ہے, ان سے بھی میں کہتا ہوں آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی ہے, اس کا صحیح استعمال کریں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا کام نہ کریں کہ جس نے تنقید کر دی, جس نے آرمی چیف کو
پوائنٹ آؤٹ کر دیا، جس نے اسٹیبلشمنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا، شام سے پہلے ویگو ڈالے اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. نہیں، اگر آپ رائٹ پہ ہیں تو پھر آپ کے اندر اتنی اخلاقی اور اتنی جرأت آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ پھر آپ اس کا ٹرائل کریں نا. اگر اس نے واقعی جرم کیا ہے تو اسے کھڑا کریں، اس کا جرم ثابت کریں، سر عام سزا دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ چوروں کی طرح رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کو. یہ کیا ڈرپوکوں کی طرح اس کو اغوا کر لیتے ہیں؟ مطلب کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ رائٹ پہ ہیں، آپ کے پاس اتھارٹی ہے، تو جو اسٹیٹ کے خلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے، لیکن چوروں کی طرح نہیں، ڈروں کی طرح نہیں، ڈرپوکوں کی طرح نہیں. گیدڑ تھوڑا ہی آپ کہ رات کو مرغی اٹھا کے لے جائیں، کسی کا چوزا اٹھا کے لے جائیں. شیر ہے تو شیر بنے، اٹھائیں جس کا، پھر جس مرغی کو آپ نے ذبح کرنا ہے تو پھر اس کو اٹھائیں، پھر لائیں اس کو سامنے، پھر دیں اس کو سزا. یہ حرکتیں گیدڑوں والی چھوڑ دیں کہ رات کو کسی کا چوچا اٹھا کے لے گئے. اگر کوئی واقعی ملک کے خلاف ہے تو آپ کو یہ ہر روز تماشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دو کو نشان عبرت بنائیں، ختم. دیکھیں پھر کس کی جرأت ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، بالکل کوئی بھی ہو. لیکن اس سے پہلے یاد رکھیں اللہ کی مدد صرف ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو حق بات کرنے والے ہوتے ہیں. پھر عمر فاروق اپنا کوڑا زمین پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زمین تو ہلتی ہے، کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا؟ پھر وہاں پہ آسمان سے پتھر نہیں برستے، پھر وہاں پہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سیل الارم جو ہے وہ تباہی کر دے، پھر وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایسا زلزلہ آئے کہ لاکھوں لوگ فوت ہو جائیں. نہ نہ نہ، پھر تو عمر فاروق رکا ڈالتا ہے دریا کے اندر، دریا بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ہم حق پہ ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کا حق نہیں مارا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے پیٹوں کے اندر حلال کا لقمہ گیا ہے. ہاں، پھر آپ ایک کو اٹھائیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ پوری قوم کو اللہ تعالیٰ ڈرا دے گا. آپ آیات خوب جانتے ہیں، تو وہ آیت بھی یاد رکھیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بہت جلدی ان کافروں کے اندر آپ کا رعب ڈال دوں گا. جب اللہ تعالیٰ رعب ڈال دے گا تو پھر کس کی جرأت ہے؟ اس طرح گیدڑوں کی طرح، گیدڑ سے کون ڈرتا ہے بھائی؟ جو رات کو چوزے اٹھا کے لے جائے، کسی کا بچہ اٹھا کے لے جائے، پھر جب کوئی دیکھے اور مرغی کو بھی دیکھے تو بھاگ جائے. گیدڑ سے کوئی نہیں ڈرتا، شیر سے ڈرتے ہیں. شیر نہیں بن سکتے تو چیتے بن جائیں. وہ کیا کہتا ہے شاعر کے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر پڑتی ہے اس میں محنت زیادہ. بہتر تو یہ تھا انسان بنتے، عمر فاروق بنتے، حیدر کرار بنتے، خالد ابن ولید بنتے. وہ نہیں بن سکتے، کم از کم شیر تو بنے، گیدڑ نہ بنے. اور عوام الناس بھی یہ بات یاد رکھیں، اور یہ جو ہو اور یوں ہیں یہ بھی یاد رکھیں کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. یہ پہلے کرنے تھے سارے کام، اب بہت دیر ہو چکی ہے. اب خلافت اللہ نے قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ ماڈل خلافت اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کر دی ہے. جو اس میں آ جائے گا امان پائے گا، جو نہیں آئے گا، ابھی پتھر برس رہے ہیں، کل سیلاب بھی آ سکتا ہے، پرسوں زلزلہ بھی آ سکتا ہے. ابھی اسلام آباد میں بجلی جو گری ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، گھر تھے، جھگیاں تھی، جو بھی تھی وہ جل گئی. کوئی بھی ہو، غریب ہو یا امیر ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اولے برسا کے دکھائے، امیروں کا نقصان کیا، تو ساتھ ہی غریبوں کی بستی کے اوپر بھی آسمان سے بجلی کڑکی ہے. یہ نہیں کہ بس غریب ہیں تو غریب کہیں کہ جی ہم پہلے ہی غریب ہیں تو ہمارے اوپر حق کو کے ساتھ شامل ہونا ضروری نہیں ہے. نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو ہریرہ پہلے تھے، عبد الرحمن بن عوف بعد میں تھے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصعب بن عمیر پہلے تھے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا جب آپ ذکر سنیں گے تو ابو ہریرہ کا سنیں گے، مصعب بن عمیر کا سنیں گے، عبداللہ ابن ام مکتوم کا سنیں گے. کتنی دفعہ آپ نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وقت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ گزارتے تھے مگر کم. عثمان غنی کو اپنی 2 بیٹیاں دی، فرمایا کہ تیسری کوئی ہوتی تو وہ بھی دے دیتا. لیکن کتنی دفعہ آپ نے محفل کا ذکر سنا ہے عثمان غنی اور محمد رسول اللہ کی؟ بتائیں کتنی دفعہ سنا ہے؟ ابو ہریرہ کا سنا ہے آپ نے. عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے اللہ نے بار بار قرآن میں آیات اتاری
کہ نابینا صحابی تھے، غریب تھے، محمد الرسول اللہ نے تھوڑی دیر کیوں لگا دی ان کو توجہ دینے میں؟ تو غریب کے اوپر پہلے فرض ہے کہ آ کر خلافت کو جوائن کریں، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ پردے رکھنے والا ہے، سب سے پہلے میں سفید پوش ہوں اور اس کے بعد جتنے لوگ یہاں موجود ہیں. پبلکلی پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو بھی کہ میرے اوپر نہ زکوٰۃ لگتی ہے، نہ میرے اوپر قربانی بنتی ہے، میری اتنی حیثیت ہی نہیں ہے. زکوٰۃ یعنی دینا نہیں بنتی، لی الحمدللہ میں نے نہیں ہے، لیکن ویسے لگتی ہے مجھے. نہ میں سید ہوں، نہ میں سید زادہ ہوں، اور نہ ہی میں غنی ہوں. تو سب سے پہلے میں غریب، اور اس کے بعد جتنے لوگ یہاں پہ آئے ہیں وہ بھی سب غرباء ہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سنبھالا ہوا ہے. اور یہاں پہ جو لوگ موجود تھے میرے علاوہ، اکثر کو زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا کہ کچھ تو غنی ہو گئے، ماشاءاللہ قرضے اتر گئے لوگوں کے. تو غریب ہیں تو ادھر ہوتے، کچھ آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نواز دیتا. تو سب کے لیے لازم ہے کہ آ کر اس خلافت کو جوائن کرے، ورنہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے میں ان کے اوپر چھوٹے عذاب کو بھیجتا ہوں اور بھیجتا رہوں گا، کہ شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچا لے کہ جو قوموں کو ختم کر دیتا ہے، جیسا عربوں کے اوپر عذاب شروع ہو گیا ہے. آج ہماری ہمدردیاں ہیں فلسطین والوں کے ساتھ کیونکہ وہ مظلوم ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ اصل غلطی ان کی اپنی ہے کہ انہوں نے خلافت کو چھوڑا، اللہ کے دین سے بغاوت کی. مسلمان وہ نہیں رہے، مسلمان وہ نہیں رہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، ہمیں عرب سٹیٹ چاہیے. ہم کیوں عثمانیوں کے سٹیٹ میں ہوں، ہم کیوں ترکوں کے نیچے رہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کا نعرہ لگایا وہ دین سے خارج ہو گیا، وہ مسلمان نہیں رہتا. جو قومیت کا نعرہ لگائے، جو زبان پرستی کا نعرہ لگائے، وہ مسلمان نہیں رہتا. جیسے یہ بلوچ لگا رہے ہیں آج کل، سب نہیں، جو لگا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں رہتا. تو لیکن وہ مظلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ مظلوم کی مدد کو نہ آئیں استطاعت رکھنے کے باوجود، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خاموشی کی وجہ سے تباہ کر لے، اپنے عذاب میں گھیر لے. تو ان کی مظلومیت کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے ان کے ساتھ ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو بھی شہید کیا جانے والا ہے. ہم ان کی مظلومیت کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے بھی ساتھ ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے تو کہتے ہیں، عصبیت کا نعرہ لگانے کی وجہ سے اللہ کی رسی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس بھیڑ کی طرح ہو گئے کہ جس کو ریوڑ سے الگ ہونے کی وجہ سے بھیڑیا اچک کے لے جاتا ہے. تو وہ تو جماعت کو چھوڑنے والے لوگ ہیں، الجماعہ کو چھوڑنے والے ہیں، ریوڑ سے اللہ کی رسی سے الگ ہونے والے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، ان کی مظلومیت کی وجہ سے ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ہم ظالم کا ہاتھ پکڑنے کے اوپر بلیو کرتے ہیں، چاہے مظلوم کافر ہی ہو، چاہے مظلوم کو جانور ہی ہو. تو تمام لوگوں کے اوپر، مشرق و مغرب کے لوگوں کے اوپر، شمال اور جنوب کے لوگوں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر لازم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور اللہ کے دین میں خلافت میں شامل ہو جائیں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ آہستہ 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 سمجھا رہا ہے. یہ باتیں کسی ٹائم آپ لوگوں کو یاد آئیں گی کہ سب مانیں گے انشاءاللہ. اور اگر جب تک ہم ہیں، میں موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. لیکن زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. آج اللہ تعالیٰ اگر مجھے اپنے پاس بلا لے تو پھر یہ امام مہدی اس خلافت کی گاڑی کو لے کر چلیں گے. لیکن یہ خلافت اب حضرت عیسیٰ تک جانی ہے، اس سے پہلے انشاءاللہ یہ نہیں رکنی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جلدی ماننے والے بڑے خوش قسمت ہیں، دیر سے ماننے والے بھی اچھے ہیں، نہ ماننے والے بڑے بدقسمت ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماننے والوں میں کر دے، اسلام لانے والوں میں کر دے. اور اسلام لانا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو قبول کر لے انسان. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد.